اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لڑکی اور لڑکے کی جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر ان کے بعد کی زندگی ان کی کیسی ہوتی ہے، اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب مرد اور عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد میاں اور بیوی دونوں اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے تو پھر دونوں اپنے آپ سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں رشتے ایسے ہیں کہ شادی سے پہلے اپنے ماں اور باپ دونوں سے بہت حد تک بہت ہی زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی شادی کے بندھن میں یہ دونوں خود بندھ جاتے ہیں تو پھر وہی محبت میاں اور بیوی کے درمیان پروان چڑھتی ہے۔ لیکن جب ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے تو پھر وہی محبت جو ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے وہ بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہے اور آج تک ہے۔ جیسے ہی پھر وہ ماں باپ بن جاتے ہیں تو پھر وہ دونوں اپنا خیال کم اور اپنے بچوں کا زیادہ رکھتے ہیں۔ زندگی کے اس طویل سفر میں شوہر اور بیوی کے درمیان کئی بار تلخ کلامی اور کشیدگیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ اکثر معاشرے میں ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جوانی عروج پر ہوتی ہے تو اس وقت انسان کی جو عقل ہے اس کا بچپن ہوتا ہے۔ جوانی میں انسان کی عقل جو ہے اس کا بچپن ہوتا ہے، یہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور اس عقل کے بچپن کی وجہ سے انسان کے جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے انسان کی عمر ڈلتی جاتی ہے اس کی جسمانی طاقت کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ وقت وہ ہوتا ہے جب انسان کی عقل جوان ہو جاتی ہے۔ یعنی جب انسان پہ بڑھاپا آتا ہے تو پھر اس کی جسمانی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن ایک چیز بڑھ جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو بڑھ جاتی ہے؟ اس کا نام عقل ہے۔ تو اس وقت عقل جوان ہو جاتی ہے لیکن اس کا جسم بہت ہی کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ یوں ہی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوانی بوڑھی ہو گئی ہے، جوانی بوڑھی ہو گئی ہے اور عقل طاقتور ہو گئی ہے۔ جب جوانی جوان ہوتی ہے اور عقل پر پنپنا ہوتا ہے تو اس وقت انسان اپنی زندگی کے ساتھی کی قدر نہیں کرتا، کیونکہ انسان کے جذبات عروج پر ہوتے ہیں، اور ان جذبات کی روح میں انسان اپنا سب کچھ لٹا چکا ہوتا ہے۔ عقل اسے دیر سے آتی ہے جب وقت جو ہے یہ گزر جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنا سب کچھ لٹا چکے ہوتے ہیں وہ بڑھاپے میں اس قدر کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کی کمر جھک جاتی ہے۔ عام سوسائٹی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بوڑھوں کی کمر جو ہے وہ جھک جاتی ہے، وہ سیدھے ہو کر چل بھی نہیں سکتے۔ وہ بڑے طاقتور تھے جوانی میں، لیکن اب کیا ہے، وہ ان کی کمر جھک گئی ہے، وہ سیدھے ہو کر چل بھی نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے، ہمیں صحت یاب رکھے۔ لیکن جیسے جیسے انسان کی عقل جوان ہوتی ہے تو اس وقت میاں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس وقت اپنی زندگی کے ساتھی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے جب وہ دونوں ایک دوسرے کے غمخوار بن جاتے ہیں، لیکن اگر زندگی کے اس موڑ پر کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو بیچارہ دوسرا جو ہے وہ بہت ہی مشکل میں ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے، تو دوسرے کی زندگی گزارنا مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ساتھی کی جدائی کا غم دوسرے کو دن رات کھائے جا رہا ہوتا ہے، جو بیچارہ زندہ ہوتا ہے۔ اس حالت میں اس کا جو خیال اس کا ساتھی رکھتا تھا کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا۔
جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے افراد جو اپنی زندگی میں ہر قسم کا کام جو مل جل کر کرتے تھے وہ اچانک سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں وہ لوگ جن کا مرنا اور جینا ایک ساتھ تھا، اس جدائی کی حالت میں بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، لیکن ان بیماریوں کا حکمت میں آسان حل موجود ہے اور بے شمار ادویات ہیں جن کے استعمال سے ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مگر یہ دوائیاں بھی کس طرح لیں؟ بہت زیادہ مہنگائی کا دور ہے، پیسہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا نہیں، تو وہ پیسے کہاں سے خریدیں اور اپنی بیماریوں کا علاج کریں۔ ایسے میں ان کی امیدیں ان کی اپنی اولاد سے لگی ہوتی ہیں۔ آپ چاہیں پیسوں کا ڈھیر لگا دیں، ان کے سامنے کوئی خوشی نہیں ملتی، پر آپ چند منٹ نکال کر بوڑھے ماں باپ سے بیٹھ کر انہیں گلے سے لگائیں، ان کی ساتھ باتیں کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، انشاءاللہ کوئی بھی مرض ان کے قریب نہیں آئے گا۔ وہ آپ کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوں گے اور اس طرح ان کے پاس کوئی کسی قسم کا مرض جو ہے ان کے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین۔ دنیا مکافات ہے عمل ہے، آج جیسا سلوک اپنے ماں باپ سے کریں گے کل آپ کی اولاد بھی ایسا ہی کرے گی۔ اللہ پاک آپ کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے میں انسان کو وہ کچھ ملتا ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس کے دو بڑے فائدے ہیں، آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور آپ کے والدین کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کو کبھی بوڑھے نہ کرے اور ہمیں کبھی بڑے نہ کرے، تاکہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، آمین۔